أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی یہ آیتیں 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم کی ابتدائی 3 آیتیں تلاوت کی گئی۔ سورہ ابراہیم یہ مکی سورت ہے۔ ترتیب عثمانی جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ ترتیب عثمانی کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس قرآن کی جو ترتیب بنی اس ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ ابراہیم جو ہے 14 نمبر پر ہے، اور قرآن کے نازل ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سورہ ابراہیم جو ہے ہجرت کے پہلے نازل ہونے والی سب سے آخری صورتوں میں سے ہے، اور ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں یہ 76 نمبر کی صورتیں ہیں۔ جس طرح ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں توحید، رسالت اور فکر آخرت کے مضامین کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین کو بیان کیا گیا ہے، لیکن چونکہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور آپ کی زندگی کی ایک جھلک اور آپ کے مکہ المکرمہ کے لیے پھل کی دعا کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں 57 آیتیں اور 7 رکوع ہیں، 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ الف لام را، دیکھیے قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں جن صورتوں کے شروع میں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، یہ جو حروف آتے ہیں ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان حروف کا جو ترجمہ ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ دیکھیے عموماً جو لوگ قریب ہوتے ہیں، عاشق معشوق ہوتے ہیں، ان کا ایک کوڈ ورڈ ہوا کرتا ہے کہ جس کو صرف وہی جانتے ہیں اور وہ جس کو کہنا چاہتے ہیں وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ گویا کہ کوڈ ورڈ ہے کہ جس کو صرف اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اے نبی جی، یہ کتاب جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی تاکہ آپ اپنے رب کے حکم سے لوگوں کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکالیں، ایسا رب کا راستے کی طرف جو زبردست اور قابل تعلیم ہے۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو
تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ نبی جی ہم نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کے نازل فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، ان تمام کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے کہ آپ اس قرآن کے احکامات لوگوں کو سنا کر یہ جو مختلف اندھیریوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف کفر میں بٹے ہوئے ہیں، شرک کی قسموں میں یہ لوگ جو مست ہیں، یہ نبی جی آپ تمام کو ان قرآنی آیات اور قرآنی ہدایات کے ذریعے ان کو اندھیریوں سے نکال کر ایک توحید کی روشنی کی طرف نکالے، اور ایسی روشنی جس روشنی کا راستہ بالکل صحیح ہے۔ اور کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ یہ روشنی کا راستہ جس ذات کی طرف جاتا ہے وہ ذات بہت زبردست ہے کہ اس راستے سے بھٹکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اور وہ راستہ اتنا خوبصورت ہے کہ جس ذات کی طرف یہ راستہ جاتا ہے وہ ذات جو ہے قابل تعریف ہے، تعریف کے مستحق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے آئیڈیل اور ہمارے لیے گائیڈ کا کام کرتا ہے۔ اس کو ہمیں پڑھنے سمجھنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن کو سمجھنا تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھے بغیر بھی اگر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کو مقدر نہیں کریں گے، یعنی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ باطل قومیں جن لوگوں پر محنت کرتی ہیں، اگر وہ لوگ قرآن کو بغیر سمجھے بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باطل لوگوں کے پلان کو ان لوگوں پر کامیاب نہیں کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کو چاہے سمجھ کر پڑھے بغیر سمجھے، لیکن اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھ نہیں سکتے ہیں اور دل میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو اچھی طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور ہم جب صبح بیٹھتے ہیں ایک پارہ پڑھنے کے لیے تو شام ہو جاتی ہے، ہمارا پارہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو میں ان کے لیے خوشی کی بات سنا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اور اٹک کر پڑھے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس کی زبان پر قرآن تیزی سے جاری نہیں ہوتا ہے اور قرآن کو پڑھنے میں اس کو مشقت قائم ہو رہی ہے اور وہ اس مشقت کو اٹھا رہا ہے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ کتنی بہترین چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جس معیار پر رہے اسی معیار پر باقی رہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، نہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم قرآن کو اچھی طریقے سے روانگی کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ یہی ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے ہو گئے، تعجب کی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایک گاڑی خریدتا ہے اور اس گاڑی کو خریدنے کے بعد اس کو استعمال میں لانے کے لیے اس گاڑی کی کمپنی والوں سے اس کی گائیڈنس طلب کرتا ہے کہ بھئی یہ جو گاڑی میں نے آپ سے خریدی ہے اس کو میں کیسے استعمال کروں۔ اگر کوئی آدمی گاڑی خریدتا ہے اور گائیڈنس نہیں لیتا ہے تو اس سے جیسا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی کی گائیڈنس اس قرآن میں موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں یہ زندگی گزارنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس قرآن کو سیکھنا سمجھنا پڑے گا۔ اگر ہم اس قرآن کو نہیں سیکھتے نہیں سمجھتے ہیں تو ہم میں اور اس شخص میں جو کہ گاڑی کو لیتا ہے لیکن گائیڈنس نہیں سمجھتا ہے کوئی فرق نہیں۔ تو اسی لیے قرآن، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتقل فرمایا کہ ہم نے کتاب آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ اب نازل فرمانے والا
کون ہے؟ تو فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ وہ اللہ ہے جس کے لیے ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین میں ذرے سے لے کر پہاڑوں تک جتنی بھی بڑی اور چھوٹی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی اللہ کے لیے ہے۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، افسوس ہے انکار کرنے والوں پر، اس لیے کہ ان کو سخت عذاب ہونے والا ہے۔ جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کے لیے تو بہتر ہے، لیکن وہ لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور وہ قرآن کو انکار کرنے والوں کے لیے سخت عذاب جو ہے وہ 3 عادت کی وجہ سے ہے، 3 چیزوں کی وجہ سے ہے۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، یعنی جہاں ان کے سامنے دین اور دنیا آئی تو انہوں نے دین کو چھوڑ دیا اور دنیا کو ایکسپٹ کیا۔ جیسے کہ کفار قریش تھے تو ان کے سامنے بادشاہت تھی، سرداری تھی، چودھری پن تھا، لیکن جب حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہماری یہ بادشاہت ختم ہو جائے گی، ہمارا یہ سرداری پن ختم ہو جائے گی، ہمارا یہ چودھراہٹ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، کہ دین کے لیے دنیا کے نقصان کو برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن دنیا کے لیے دین کے نقصان کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اور یہ آیت مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کہ اگر مسلمان بھی اس عادت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ہدایت نہیں ہے کہ وہ دین کو ترجیح دینے کی دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہے کہ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف کاروبار ہے، تو وہ اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا للآخرۃ میں آیا۔ دوسری بات جو فرمائی ویصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اپنی منفعت اور اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو ایک تو خود اللہ کے راستے سے روکے رہتے ہیں اور پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جیسا کہ منافقین جو تھے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اس لیے کہ اگر انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہیں روکا تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور ان کا نفاق ظاہر ہو جائے گا۔ تو اپنے منفعت کے لیے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا یہ بھی انسان کو ہدایت سے روکنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ تیسری چیز جو ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کو ماننے کے بجائے وہ یوں چاہتے ہیں کہ قرآن ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا، وہ یوں چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے قرآن کے تابع نہ ہو بلکہ قرآن ہمارا تابع ہو، یعنی دین جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، نہ کہ ہم دین کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ لہٰذا قرآن کریم میں جو احکامات ہیں اس کی غلط تعمیرات کر کے اس کو اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ 3 عادتیں جن لوگوں میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے